بھائیوں اور بہنوں، آج ہم تھوڑا سیریس ٹاپک کہ شردھا، جیسے کہ ہمارے بھائی نے اعلان کیا کہ شردھا کیا ہے، اور اس کے بھی پہلے کہ اس دنیا کی جو ہماری لائف ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جیون، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھتے ہیں بھائیوں اور بہنوں کہ سرشٹی میں، اس پوری کائنات میں سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، دریا، بڑی بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں جو بہت پاورفل ہیں، بہت شکتیشالی ہیں، مگر آپ دیکھیں گے یہ سب کی سب چیزیں ایک طرح سے کاریرت ہے، کام کر رہی ہے، اور یہ سیوا میں لگی ہے۔ پتہ ہے آپ کو کس کی سیوا میں لگی ہے؟ یہ آپ کی اور میری سیوا میں لگی ہے۔ سب کی سب سیوا میں لگی ہے۔ یہ بڑے بڑے بادل آتے ہیں اور یہ کھیت اتنے بڑے بڑے کس نے بنائے ہیں؟ کھیتوں کے اوپر برستے ہیں اور اس سے کیا نکلتا ہے؟ اناج نکلتا ہے، جس کو پورے مانو جاتی کھاتی ہے، اس کے مویشی چرتے ہیں، اس کے اندر ہری بھری سبزیاں، لذیذ اور رنگ برنگے پھول پھل نکالتے ہیں۔ کون فائدہ اٹھاتا ہے اس سے؟ آپ، میں، ہے نا؟ یہ اتنا بڑا سمندر، بڑے بڑے شپ، ہمارے جہاز اس کے اوپر جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن پورے ورلڈ میں ہو رہا ہے یہاں سے۔ کس کی سیوا میں لگا ہے؟ ہماری سیوا میں لگا ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے، ہماری سیوا میں، سب کے سب کاریرت ہیں۔ آپ سوچئے یہ سب ایک چھوٹا سا پرانی مانو جائے، اس کی سیوا میں لگے ہوئے سب۔ آج تک ہزاروں سال ہو گئے، کبھی کسی نے اس میں سے بغاوت نہیں کی کہ بس ہو گیا، ابھی مانو جاتی کی سیوا کر کر کے تھک گئے، سب نارائن ہو گئے، کیا سیوا کریں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپس میں خون خراب کرتے کیا سیوا کرنا ہے ان کی؟ ایسا کبھی ہوا کہ سورج نے کہا کہ میں آج نہیں آؤں گا، یا پھلوں نے کہہ دیں کہ ہم اسٹرائک پر ہیں، ہم اس سال کوئی آمدنی کوئی فصل نہیں دیں گے؟ کبھی ایسا ہو؟ پتہ کیا چلا؟ یہ سب کے سب آجاکاری ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آجاکاری ہے۔ یہ سب کے سب حق ہے، یہ سب غلام ہے ایک شکتیشالی ہستی کی، اللہ کی۔ اور جس ہستی نے، جس اللہ نے ان کو ہماری سیوا میں لگایا ہے، اس نے ان کا ادیش بیان کر دیا کہ ان کو مانو جاتی کی سیوا کرنا ہے۔ ان سب کا ایک ادیش ہے کہ اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اگر پہاڑ نے کہا کہ میں برسوں سے یہی، صدیوں سے یہی کھڑا ہوں، تھوڑا چل کے عمرہ سے کلوہ شریف ہو جاتا ہوں، کیا ہوگا؟ ہم بچیں گے؟ 5 انچ بھی ہم پہاڑ ہل گیا، ہم پورے ٹھنڈا ہو جائے۔ کبھی وہ کرتا نہیں ہے۔ سمندر نے کہا کہ بس ہو گیا، تھوڑا ہمیں کی یہ گیٹا کوئٹا کے رہتے آیا ہوں، ابھی ذرا ملک تو جاتا ہوں، کیا ہوگا؟ سب کچھ ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک کام سے لگایا، ہر ایک کا ایک ادیش بیان کر دیا، اس کو بتا دیا کہ تمہیں یہی کرنا ہے اور مانو جاتی کی سیوا کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بھائیوں کہ جتنی بھی یہ چیزیں بنائی گئی ہے، اللہ نے، ایشور نے بنایا ہے، یہ سب غلام ہے، فرد ہے، ہماری سیوا کی ہے، ان سب کا کی سیوا۔ تو مانو جاتی کی زندگی کا ادیش کیا ہے؟ یہ بہت مہتوپورن سوال ہے۔ دوسری بات یہ کہ پتہ یہ چلا کہ اتنے بڑے بڑے جو اللہ کی مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مانو جاتی کے لیے ان کا ایک ادیش ہے۔ تو مانو جاتی سروشریشٹھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا گریٹ ہے؟ سب سے شریشٹھ اللہ نے انسان کو بنایا، مانو کو بنایا اور اس کی سیوا میں سب کو لگا دیا۔ اب اگر یہ انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنے جیون کے ادیش کو نہ جانے، تو اس سے بڑھ کر کس کا دور ہو سکتا ہے؟ اور پھر کوئی ایشور کو اس سے چھوڑے گا؟ تو آئیے آج تھوڑا سا جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ سب کا ادیش اگر ہے تو ہمارے جیون کا ادیش کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ملک میں قرآن کا ایک
اس کے اندر بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ایشور ہے جس نے موت کو اور جیون کو پیدا کیا، مرتی اور جیون کو پیدا کرنے والا ایشور ہے، تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے، تمہارا پریشن کرے کہ تمہیں اچھے کرم کرنے والا کون ہے۔ پتہ کیا چلا ہم کو کہ ہم کو بھیجا گیا ہے اس پرتھوی پر ایک خاص ٹائم کے لیے۔ میرے اچھے بھائی اور بہنوں، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جیون کی شروعات ہے، ابھی ہمارا جیون چل رہا ہے، اور ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا ایک انت ہے کہ نہیں۔ 50 سال، 100 سال، 70 سال ہماری ایک لائف ہے، اس کے بعد میں ہمارا کیا ہوگا؟ انت ہوگا۔ 50 سال پہلے ہم نہیں تھے، ہو سکتا آئندہ 50 سال کے بعد میں ہم نہیں تھے، لیکن یہ جیون کال ہم کو ملا ہے، یہ جیون کال اللہ نے ہمارے ٹیسٹ اور پریشن کے لیے دیا ہے۔ اب اس میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے، سفل ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پوتر گرنتھ جو ہمارا سب کا پورے انسانیت کا ہے، اس میں یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پرتیک جیو مرتی کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تمہیں تو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اتہ جسے آگ یعنی جہنم سے ہٹا کر جنت میں پروشٹ کر دیا گیا، وہ سفل رہا سنساری جیون، تو وہ مایا سامگری کی سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے حقیقت ہمارے اس جیون کی۔ کیا ہے؟ مرنا ہے، ایشور کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ اگر ہم بچ گئے جہنم کی آگ سے، نرک آگنی سے، تو ہم سفل ہے رہی، اور جنت میں پروش کر دیا گیا، جنت میں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا، تو ہم سفل ہے۔ ورنہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک بس مایا جہاز، ایک دھوکہ ہے۔ یہ دھوکے سے اگر نکلنا ہے، سفل ہونا ہے، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1، ایشور کو یہ ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہوگا، اس کے اوپر بھکتی اس کی کرنی ہوگی، اس پہ شردھا لانی ہوگی، ایمان لانا، صرف ایک اللہ کو ماننا۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہماری سیوا میں لگی ہوئی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، اگر ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ایشور کہیں گے ارے یہ تو تیرے سیوک تھے، تو ان کی سیوا، تو ان کی پوجا، تو ان کی ارچنا کر کے آیا ہے، धिक्कार ہے تجھ کو۔ میں نے تو اس کو صدیوں سے تیرے کام کے لیے لگایا تھا، اب تو ان کو پوچھ کر اور سجا کر کے آیا۔ نہیں، ایشور کو پوچھیں، صرف اس کی بھکتی کیجیے جس نے سب کو ہماری سیوا میں لگایا، ہمارے قدموں میں دے دیا۔ یہ کوئی بڑا نہیں، ایشور بڑا، تو اس کو ماننا۔ یہ بات پر پکا یقین رکھنا کہ مرتیو کے بعد ایشور مجھے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، مجھے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ کیوں؟ اس بات کی، یہ ہمارا جیون اس بات کی گواہی دیتا ہے، بھائی اور بہنوں، یہ سماج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک جیون ایسا ہونا چاہیے جہاں پر ہر انسان کو اس کے کرم کا بہت اچھا بھرپور بدلہ ملے۔ یہاں پر انسان کو اس کے کرم کا بھرپور بدلہ نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے پہلے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ان کی سیوا کرے اور ان کو اس کا کچھ بدلہ دے، ماں باپ کا مرتیو ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے تو سب کچھ لگا دیا، لیکن ملا تو کچھ نہیں، ان کو کون بدلہ دے؟ ان کے اچھے کام اور ان کو کون دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا بدلہ دے گا۔ ایک آدمی تھا ہٹلر، اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اس کو تڑپا کے مارا، اور وہ لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں آیا، کسی کو ملا ہی نہیں ہو۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں کدھر گیا، اس نے خودکشی کی، کیا کیا پتہ نہیں۔ اگر یہودی لوگوں کے وہ ہاتھ آ جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھانسی کی سزا دیتے نا۔ وہ تو ایک یہودی کی جان کا بدلہ ہوا، باقی لوگوں کا بدلہ کون لے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ایک ایک آدمی کو جس نے اس کو جیسا ستایا تھا ویسا اس کو سزا دے گا۔ کئی ایسے لوگ، پروفیٹ، سنت، اچھے نیک لوگ
जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इंसानियत की सेवा के लिए लगा दी और किसी ने उनको 1 रुपया भी दिया नहीं, बल्कि उनको पत्थर मारे, सताया। ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत का मार्गदर्शन किया और लोगों को समझाने गए कि भाइयों नर आदमी से बचो। तो लोगों ने पत्थर मारे, ये तो हमारे देवता को बुरा लगा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने कहा कि पत्थर कुछ नहीं है, ये तो पत्थर था, आपने उसको तोड़ के मूर्ति बना ली, ये भगवान नहीं है, इसके पत्थर का बनाने वाला तुम्हारा भगवान है, इसको मानो। तो लोगों ने क्या कहा, ये गुस्ताख है, ये इसने हमारे देवी देवताओं की क्या की, अपमान किया, इसको आग में डालो, उनको आग में फेंक दिया गया। कौन बता देगा? तो ईश्वर को एक मानना और मरणोत्तर जीवन पे यकीन रखना कि ये आने वाला है। फिर प्रेषित जितने भी आए, ये जीवन प्रेषित के तालीमा शिक्षाओं के मुताबिक व्यतीत करना, सिंपल बात। ये अगर हम करेंगे तो कामयाबी है। नारी जो नर्क अग्नि से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो नर्क अग्नि से बचने का और जन्नत में जाने का रास्ता यही है कि अल्लाह को एक माने, मरणोत्तर जीवन की तैयारी करे। समझें हम इसको कि ये जीवन अनंत नहीं, इसका एक अंत है। तो जो भी जीवन हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, उसको कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम प्रेषित सबके लिए है, उनकी शिक्षाओं के मुताबिक हम व्यतीत करें। अब वो शिक्षाएँ क्या है? हमारे भाई जावेद साहब ने आपके सामने बात रखी कि कैसे हमको काम करना। पूरी शिक्षाएँ आपको इस्लाम धर्म में मिलेगी जो सबके लिए है। ये गलत फहमी हम आज अपने दिलों से निकालें कि कुरान सिर्फ मुसलमानों का है, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है और पवित्र ग्रंथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं। ये ग्लोबल है, ये यूनिवर्सल है, ये पूरे मानव जाति के लिए और हर ज़माने के लिए क्या हम करते रह रहे हैं। तो आपका अधिकार कुरान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतना ही है जितना कि आम मुसलमान। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास विविध भाषाओं में, मराठी है, हिंदी है, गुजराती, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, उसमें हमारे पास प्रेषित मोहम्मद साहब की जीवनी, आपकी शिक्षाएँ और पवित्र कुरान, इसका भाषांतर अवेलेबल है। आप ले उसको पढ़ें, सोचें और अपने इस जीवन को सफल बनाने की चिंता करें। असल में हमको चिंता किसकी है? 60 साल 50 साल की इस जीवन की चिंता है। इसके बाद जो जीवन आने वाला है अनंत, उसकी कोई चिंता ही नहीं। तो मैं आज इस पवित्र अवसर पर आपको ये निमंत्रण देता हूँ, दावत देता हूँ और अपील करता हूँ कि अपने जीवन के बारे में सोचें और उस ताल्लुक से कुछ भी मार्गदर्शन की, हेल्प की ज़रूरत है, हम सब आपके साथ हैं हमारे लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमारे यहाँ पर आने, बैठने और जुड़ने को कबूल करें और हिदायत के रास्तों को हमारे लिए आसान करे, हिदायत हमारे नाम लिख दे और हमारे हर अमल को अपने लिए खालिस कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।